وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. آسمان خاں زمین خاں، خاں کا معنی ہے دسترخوان. آسمان خاں زمین خاں، زمانہ مہمان اور صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. واہ کیا مرتبہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. برادران اسلام، یہ ماہ ربیع الاول شریف حضور کی عظمتوں برکتوں والا مہینہ، آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اختیارات. اختیارات کا مطلب ہے اختیارات مصطفیٰ، یعنی اللہ نے اپنے نبی کو مختار بنایا ہے. نظریہ یہ ہے مجبور نہیں بنایا. یہ نہیں ہے کہ نبی تو بنا دیا اور دیا کچھ بھی نہیں. کچھ لوگوں کا کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی، ایمان لانے کے باوجود بھی یہ نظریہ ہے کہ نبی کی حیثیت صرف ڈاکیے کی ہوتی ہے.
میں کہتا ہوں انہوں نے کلمہ پڑھنے کا تکلف ہی کیا ہے. کہتے ہیں نبی کی حیثیت صرف قاصد کی ہے. نبی کی حیثیت صرف بس اس کا کام ہے صرف پیغام پہنچا دینا، اللہ کا پیغام دے دینا. اس سے آگے نبی کو کوئی کہے کہ وہ اختیار رکھتے ہیں، مختار ہیں، بلکہ بدبختی کے انتہا. کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں جو چھڑی ہے وہ زیادہ کام کر سکتی ہے، نبی تو اتنا بھی اختیار نہیں رکھتا. اس لیے اگر کوئی حضور کی عزت کو گھٹائے، ویسے حضور کسی کے گھٹانے سے گھٹتے، یہ اپنی ہی بدبختی پہ مہرے ہیں. یا رسول اللہ. تو حضور کی شان کسی کے گھٹانے سے گھٹتی نہیں ہے، اپنی ہی بدبختی پہ مہر لگتی ہے. لیکن اگر کوئی چور چوری کر رہا ہو تو چوکیدار کہے جی خیر ہے تو یہ ٹھیک نہیں، بلکہ چوکیدار رسول اللہ دا، چوکیدار رسول اللہ دا تے دیندا پھردا ہو کا. جاگ دے رہیو جاگ دے رہیو او عالم لوکا. حضور سے ہم کو پیار ہے تو ہر غلام حضور کی عزت کا چوکی دار ہے. جب وہ دریدہ دہن، وہ منہ پھٹ لوگ حضور کے بارے میں یہ کہیں کہ نبی بے اختیار ہے، ہم اور کچھ نہ کریں، یہ تو کہیں کہ ہمارا نبی مختار ہے. اگر ان کے منہ کوئی بند نہیں کر سکتا جو منکر ہیں تو ہمیں تو ثواب ملے گا. جب مکے کے کافر حضور کی طرف انگلیاں اٹھاتے اور حضرت حسان مقابلے میں ممبر پہ آتے تو پتہ ہے آپ کیا کہتے؟ آپ کہتے حجوتا محمدن، او نبی کریم کے بے ادبو، گستاخو، منہ پھٹ دریدہ دہنو، حجوتا محمدن. میرے حضور کا غلام حسان منبر رسول پہ بول رہا ہے کیا؟ حجوتا محمدن، تم میرے نبی کی حجو کرتے ہو، برائی بیان کرتے ہو. وَأَجَبْتُ عَنْهُ، اور میں آپ کی طرف سے جواب دیتا ہوں. اب فیصلہ کیا دیتے؟ کہتے تمہارے منہ میں راکھ پڑے گی، تمہارے منہ پہ خاک ہوگی، اور میرے لیے عند اللہ فی ذاک الجزاء، تمہارے لیے لعنت خدا ہوگی، میرے لیے اللہ کی طرف سے جزا ہوگی. اس لیے جو حضور کی شان بتاتا ہے وہ سنت حسان ادا کر رہا ہے، اور جو بیٹھے سن رہے ہیں یہ سنت نبی ادا کر رہے ہیں. تو زیادہ ثواب تو وہ لے گئے جو سن رہے ہیں، کیونکہ وہ رسول کریم کی طرح سن رہے ہیں، اور جو بیان کر رہا ہے وہ حسان کی طرح للکار رہا ہے. حسان کی طرح للکار رہا ہے کہ
تم برائی بیان کرتے ہو حالانکہ میرے کریم میں برائی ہے ہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات بعض بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو برائی ہے نہیں پھر بھی بناتے ہیں، پھر بھی اس کو لہراتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے فرمایا میاں صاحب نے کہ اوگن بھاویں ایک نہ لبھے، اوگن عیب بھاویں ایک نہ لبے تے گن تھی اوگن کر دے۔ اس لیے ان کو یہ بیماری انہوں نے حضور کی تب اور کچھ کر رہے ہیں اب، تو ان کو صحابہ جواب دیتے تھے اور ان کو صحابہ کے غلام جواب دیتے ہیں۔ ان کا نظریہ کیا ہے؟ پھر پڑھیں گے کیا کہتے ہیں، قل اللہم مالک الملک، یہ آیت پڑھ دیں گے۔ اے نبی تو بول ملکوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ ہم نے کہا کیا چکر بازی ہے، کیا مکاری ہے، کیا دغا بازی ہے کہ پڑھا بھی تو آدھا، ہم بھی یہی پڑھتے ہیں پر ہم کہتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک۔ ہم کہتے ہیں پہلا جملہ بھی پڑھ اگے بھی وڑ، آگے کیا لکھا ہے، آگے رب کیا فرماتا ہے۔ پہلا جملہ ہے ملکوں کا مالک اللہ، بے شک اللہ، لیکن ہمارا اللہ وہ نہیں جو ہر چیز پہ قبضہ جما لے، کسی کو دے ہی کچھ نہیں۔ اللہ نے بولا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میری شان یہ نہیں، میری شان ہے تو اتل ملک ممن تشاء، میں ملکوں کا مالک ہوں اور جس کو چاہتا ہوں مالک بنا دیتا ہوں۔ بات کھل گئی، بات کھل گئی، منکروں کی ٹولی رول گئی۔ انہوں نے قرآن کے ساتھ بھی مکاری کرنی چاہیے کہ ملکوں کا مالک اللہ، لیکن آدھا فرمان بتایا، یہودیوں کی طرح آگے کو چھپایا، لیکن پاک پروردگار نے فرمایا نہ، میں مالک بے شک ہوں لیکن وہ مالک نہیں جیسے یہودی کہتے تھے قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، دیتا کسی کو کچھ نہیں۔ فرمایا یہ یہودیوں کی توحید ہے کہ اللہ دیتا نہیں۔ فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ فرماتا ہے میرے ہاتھ دونوں کھلے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، بیدار ہو کے سمجھو، جو یہ کہے کہ اللہ نے نبی کو کوئی اختیار نہ دیا یا نبیوں کو اختیار نہیں دیا، یہ یہودی توحید ہے۔ اسلام کی توحید کیا ہے؟ انا اعطیناکل کوثر، میرے نبی جس جس چیز میں بھلائی ہے ہم نے ہر چیز تیرے نام لگائی ہے۔ اب آپ بتائیں، یہودیوں نے چھٹا سپارہ سورہ مائدہ، یہودیوں نے کیا کہا؟ قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں کی توحید یہ تھی، کہتے تھے اللہ سب کچھ کا مالک ہے لیکن دیتا شیطان کیوں؟ ید اللہ، اللہ کے ہاتھ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بالکل بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ لعنت ہو ان کے اس کہنے پر،
اور آگے تردید کر کے کہا کہ یہ کہتے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں کسی کو کچھ نہیں دیتا. فرمایا جھوٹ بولتے ہیں. بل یدا، میرے تو دونوں ہاتھ مبسوطتان، کھلے ڈلے ہیں. میں تو دیتا ہوں تو بے حساب دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہودی توحید کو اپنایا ہے، ان کو محمدی توحید کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا ہے. محمدی توحید میں رب نے فرمایا ہے کیا تؤتل ملک، اللہ مالک بناتا ہے، اللہ دیتا ہے. کتنا کس کس کو، اوروں کا تو مجھے پتا نہیں، میرے نبی کا مجھے پتا ہے. اور میرے نبی کے لیے بھی کسی نے دائیں بائیں سے نہیں کہا، پہلے اللہ نے خود فرمایا انا اعطینا کل کوثر. روئے زمین کے علماء جتنے ہیں، بھویں دائیں والے بھویں بائیں والے، سب نے لکھا جس جس چیز میں بھلائی ہے، ہر چیز رب نے نبی کے نام لگائی ہے. یہ توحید ہمیں رب نے. اور یہ بھی اما السائل فلا تنہر، میرا نبی جب تیرے دروازے پہ سوالی آوے خالی نہ جاوے. جی یہ دیکھو ہے ہی کچھ نہیں، پہلے تو اس کے در پہ کوئی آئے گا نہیں، اور آئے گا تو وہ بتائے گا میاں میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. پہلے دیا اللہ نے کچھ نہیں، اوپر فرما رہا ہے جو آئے خالی. تو نبی کو کہنا چاہیے یا اللہ تو دیا ہی تو نے کچھ نہیں، میں کہاں سے دوں؟ لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ پاپ تولتے ہیں، یہ قرآن کے ساتھ مکاری دغا بازی کرتے ہیں، یہ نبی کی عظمت کو کے منکر ہیں. بلکہ نبی کی شان کیا ہے؟ اما السائل فلا تنہر، جو تیرے در پہ جھولی پھیلا کے آئے میرے نبی جھڑکنا نہیں، خالی نہ جائے. کیونکہ خالی تو وہاں سے کوئی جائے جہاں کوئی چیز مک جائے، ختم ہو جائے، یا گھاٹے کا خطرہ ہو. تیرے ہاں گھاٹا کاہے کا؟ میں دینے سے نہیں تھکتا، تو لینے سے نہ تھک. اور فیصلہ یہ ہے کہ اللہ یعطی وانا قاسم. میرے نبی نے خود فرمایا اللہ دینے والا، میں بانٹنے والا. اللہ دینے والا، میں بانٹنے والا، میں بانٹنے والا. ویسے بات اب کہتے ہیں جی اللہ سے مانگو، نبی سے مانگا تو شرک ہو جائے گا. میں پوچھتا ہوں جو بانٹ رہا ہے اس کے پاس جا کے کہیں اب بٹ تو رہا ہے صدیق پورے میں، اور جا کے کہیں صدیق پورے میں جامع مسجد صدیقیہ میں کھڑے ہو کے کہ او کعبے والے، وہ کہے گا ہوش کے ناخن لے، یہاں کھڑا کہاں ہے، کس کے آگے ہے، اس سے بات کر. اس لیے جب معاملہ رہا کہ اللہ فرماتا، نبی کریم نے فرمایا اللہ یعطی، اللہ مجھے دینے والا، میں تقسیم. اور کمال یہ ہے کہ اللہ یعطی، اصول یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ورب فعل آئے تو فعل کے بعد اس کے لیے ایک مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. کہ جب یہ کہا نا اللہ دیتا ہے تو حضور کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ اللہ یہ دیتا ہے، یہ دیتا ہے، یہ بھی نہیں کہا. اور آگے یہ بھی نہیں کہا، آگے یہ نہیں کہا انا قاسم العلم کہ میں صرف علم تقسیم کرتا ہوں، مطلق بتا دیا. فرمایا اللہ سب کچھ دیتا ہے اور میں سب کچھ بانٹتا ہوں. حضور یہ سب کچھ آپ کے پاس ہے. فرمایا اب تیرا ایمان جمے نہ جمے، لیکن پھر فرمایا
مسند امام احمد میں یہ حدیث فرما اوتی تو بے مقالید الدنیا، حضور فرماتے ہیں دنیا کی جتنی چابیاں تھیں ساری مجھے عطا کر دی گئی. مرحبا. اب حضور فرما رہے ہیں اوتی تو بے مقالید الدنیا، دنیا کے خزانوں کی چابیاں مجھے. اب دنیا کس کو کہتے ہیں؟ دنیا صرف پاکستان کو کہتے ہیں یا دنیا صرف مشرق وسطی شرق اوسط کو؟ نہ، 7 آسمان بھی دنیا میں، 7 زمینیں بھی، یہ 14 طبق دنیا ہے. اور ان پوری دنیا کی چابیاں لگے تالا، کون کھولے گا؟ وہ ہوگا کملی والا. اے سمجھ میں آئے شالا، لگا کائنات کے خزانوں کو تالا، صرف کھولے گا کملی والا. اور ایک اور حدیث پاک فرما اعطی تو مفاتیح خزائن الارض، فرمایا زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے حوالے کر دی گئی. اب جس کے پاس چابی، کیوں جی؟ تالا بھی اسی کے قبضے میں، اور جس کے قبضے میں تالا مکان بھی اسی کے قبضے میں. اب اس کی اجازت کے بغیر اندر والا باہر نہیں جا سکتا، باہر والا اندر نہیں. اور سرکار صرف اس دنیا میں ملکیت ہے یا وہاں بھی؟ فرمایا الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن بزرگیاں بھی میں بانٹوں گا، اور قیامت کے دن کی خزانیاں بھی، چابیاں بھی میرے ہاتھ میں ہوں گی. مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا او لاوے یا نہ لاوے. نبی کو جو نہ سمجھے مختار، وہ کلمہ پڑھ کے بھی ہے پکا غدار. وہ اصل میں کر رہا ہے اللہ کی عطا کا انکار. صرف توحید کی اوٹ لیتا ہے، کم کرتا ہے شیطانی، یہ ہے پکے منافقوں کی نشانی. سرکار نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن الکرامت والمفاتیح ہو. یہ میں کونے میں نہیں بول رہا، سپیکر میں بول رہا ہوں. اور کسی کو اگر ہو غلط فہمی تو میں بول رہا ہوں. الکرامت والمفاتیح ہو، یہ میرے مدنی کا کھلا اعلان ہے، سچا فرمان ہے کہ یہاں نہیں، قیامت کے دن روز حشر جب ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اونچے مقام پہ میرے مدنی کی ذات کھڑی ہوگی.
اور حضور نے یہ بھی فرمایا آنا و امتی علی تلن یوم القیامہ، فرمایا ساری امتیں ہوں گی تھلے تھلے، میں اور میری امت بلے بلے بلے۔ جو خزانوں کے مالک ہوتے ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں، اور چابیوں والے مجبور ہوتے ہیں، اگر نہیں دیتے پھر تو بخیل ہیں۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں انا اجود بنی آدم، کیا فرمایا؟ انا اجود، کیا طاقتور لفظ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں پوری کائنات میں مجھ سے بڑھ کے سخی ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے سخی وہی ہوتا ہے جو آئے جو مانگے لے جائے۔ ایک صحابی، حدیث پاک سنا رہا ہوں، ایک صحابی آیا، آ کے رو کے دکھایا، سرکار بڑا زور لگایا پر آپ کا ایک قول بھی دماغ میں نہیں آیا، تو حضور فرماتے میاں بادام کھا۔ جس کے عقل کمزور ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بادام کھا، صبح سویرے منہ ہنیرے کشمش کھا، اگر یہ بھی نہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ خمیرہ گاوزبان امبریس کھا۔ کیوں جی حکیم صاحب؟ میں حسنی صاحب سے کہہ رہا ہوں، آپ کے خطیب صاحب سے، کیونکہ یہ عالم بھی ہیں حکیم بھی ہیں اور بیٹھے بھی میرے سامنے ہیں جم کے۔ تو جو بھی بندہ اب حضور سے کہہ رہا ہے، نام ہے ابو ہریرہ، اور کہاں آیا ہے شکایت لے کے؟ 15ویں صدی کا مولوی ہوتا تو مسجد کے دوارے جا بیٹھتا، نبی کے سامنے بیٹھنا مانگنا تو شرک ہے۔ سوچ دیکھو صحابی کی کہ دماغ کا بھی مسئلہ ہے تو مانگنے نبی کے پاس آئے۔ حضور کیا کروں؟ میرے نبی نے یہ نہیں کہا حکیم صاحب کے پاس جا، طبیب کے پاس جا، یا سورت علم نشرہ چٹی پلیٹ پہ لکھ کے پی۔ کیوں؟ میرے پاس آئے تو میں تو پھر یہ نسخہ دیتا ہوں، کیونکہ پلے جو ککھ نہیں تو میں نے تو پھر صورتیں ہی بتانی ہے، یا علم نشرہ پڑھ کے سینے پہ پھونک، لمبی نہیں پڑھ سکتا تو رب اشرح لی صدری پڑھ۔ لیکن میرے نبی نے دیکھا، فرمایا ٹائم تھوڑا ہے، عاشق جو ہے وہ ناچار ہے، اس کو مجھ سے پیار ہے، فرمایا گھبرا نہیں، جھولی بچھا۔ اب ہوتا کوئی ضدی اڑیل مولوی تو کہتا میں دماغ کی شکایت کر رہا ہوں، آپ جھولی بچھانے کا کہہ رہے ہیں، میں کوئی کلو تھوڑا لینے آیا ہوں۔ لیکن صدقے اس صحابی کے، اس نے کہا دینے پہ آ گئے ہو تو بسم اللہ، جھولی بچھائی، اور حضور نے ایسے جیسے کوئی بک بھر کے دیتا، ایسے کیا، اٹھا سینے سے لگا، جا۔ کہتے ہیں یا وہ دن ایک بات یاد نہیں ہوتی تھی، اور آج 21ویں صدی عیسوی چل رہی ہے، پوری دنیا میں نبی کی حدیثوں کا سب سے بڑا حافظ صحابہ میں کون ہے؟ وہی ہے جس نے جھولی پھیلائی تھی، خیرات نبی سے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو مجبور ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں؟ صرف یہ نہیں کہ کوئی عقل لینے آئے تو عقل مل رہا ہے، اور آگ لگ گئی عمار بن یاسر کو، کافروں نے لگائی، جل رہے ہیں انگارے، گزرے جو مدنی پیارے، اب پانی تو ہے نہیں کہ آگ کو بجھائیں، اب کوئی ہے نہیں جسے بلائیں، رک کے میرے نبی نے آگ کو دیکھا، اور دیکھتے ہی کہا یا نار
سونا آگ نہیں سنتی، کان شان کوئی نہیں، تو اس کو کیوں؟ اور پھر حضور یہ کام اللہ کا ہے، اللہ آگ کو پکار سکتا ہے، لیکن صدقے تیرے مختار نبی صاحب اختیار نبی جس کا زور آگ کے شعلوں پہ بھی چلتا ہے، کہا یا نار کونی بردا، او آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ اکبر، صرف یہ نہیں کہ ٹھنڈی ہو جا، فرمایا کہ علی عمار کما کنت علی ابراہیم، جیسے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی تھی ایسے ادھر بھی ٹھنڈی ہو جا۔ تو آگ کہتی جناب میں ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی تھی، خدا بولا تھا، فرمایا تب خدا بولا تھا، آج مصطفیٰ بول رہا ہے۔ پاس باہیں پاس، پاس باہیں پاس، پاس پاس زندہ۔ بے سمجھے جھولیاں پھیلائے نہیں دوڑائے، بے سمجھے جھولیاں پھیلائے نہیں دوڑائے، ہمیں معلوم ہے حکومت تیری عادت تیری، اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ آگ پہ بھی اختیار چلتا ہے، کس پہ؟ آگ پہ اختیار چلتا ہے، ہر چیز پہ اختیار چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی جنگ بدر ختم ہو گئی نظر، حضرت قتادہ آنکھ نکل گئی، لگا جو تیر آنکھ میں، تو تیر سے نکلی ہوئی آنکھ کوئی رگ رہی ہوگی سلامت، آنکھ پھوٹ گئی، پھوٹی ہوئی نظر اٹھائے پھرتے ہیں، وہ بھائیا یہ مٹی میں رلا ہوا آنکھ کا کدھر لیے جاتا ہے؟ کہا ادھر، جو دیتے ہیں نظر مگر بے خبروں کو کیا خبر۔ یہ صحابی کی سوچ ہے کہ نکلی آنکھ بھی جوڑ سکتی ہے، مگر کہاں وہ جو میرے محمد کا شفا خانہ ہے وہیں میں نے جانا ہے، بس یہ ایک کرم کا نشانہ ہے، جا کے پیش کی آنکھ، اور کہا کیا اب ٹائم بڑا تھوڑا شارٹ ہے، پوری بات اشارے سے، قتادہ یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی، میں کیا کروں؟ حضور میری بیوی نوجوان ہے، ٹھیک ہے جی، سونی بہت ہے، حسین بہت ہے، وہ تو یہ کہانیاں مجھے کیوں سنا رہا ہے؟ لینے کے بھی ڈھنگ چاہیے، ڈھب چاہیے۔ وہ سرکار میری بیوی بڑی خوبصورت ہے، نوجوان ہے، اب میں اس حال میں گھر گیا تو جوڑی کیسی لگے گی؟ آپ کیا چاہتے ہیں میرے گھر میں؟ سرکار دیکھ کے ہنس پڑے، اس نے کہا اب کام بن گیا، وہ گئے ہنستے آ گئی چس۔ اللہ اکبر، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اب میں کیا کروں؟ سرکار آنکھ جوڑ دو نا، فرمایا تو جنت لے لے اس کے بدلے۔ اس نے کہا اس سے بھی انکار نہیں۔ اے نبی کو جو مختار سمجھتے ہیں وہ سب کچھ لے جاتے ہیں، اور جو منکر نبی کو مجبور سمجھتے ہیں وہ ایمان بھی دے جاتے ہیں۔ کہا سرکار جنت کا بھی اقرار ہے، وہ آپ نے دے دی نا، یہ ذرا میں مانگ رہا۔
اب ذرا میرے نبی کا اختیار دیکھ، نبوت کا اقتدار دیکھ، اروار نہیں پار دیکھ۔ حضور نے فرمایا پکڑا ادھر آنکھ دی، فرمایا رکھ اسے اپنی جگہ پہ رکھی، اور حضور نے شہادت کی انگلی اٹھائی، تھوڑا سا لعاب کرم لگایا، انگلی کو ایسے جو ٹکایا، جب ہاتھ کو اٹھایا فرمایا آنکھ کھول ہون بول۔ اینک کی ضرورت نہیں، کالی پٹی سبز پٹی کی لوڑ نہیں، محمد کے در پہ کرم کی تھوڑ نہیں، کھول پھر بول۔ اٹھاؤ سیرت اور حدیث کی کتابیں، صحابی نے صحیح فرما عرض کیا، کہا لجپالا جو پہلی اس کریم نے بنائی ہے یہ اس سے بھی سوائی ہے، کیونکہ اس میں دو کریموں کی کرامت آئی ہے۔ عجیب بات ہے، کس بات کو کہتے ہو لے کے نبی مجبور ہے؟ وہ نبی مجبور نہیں، بلکہ جس دن حضور دنیا میں آئے تھے اور والدہ بی بی سیدہ آمنہ نے سلایا، امام قسطلانی نے مواہب الدنیا میں نقل فرمایا کہ میرے محبوب نے دنیا میں آتے ہی جب اپنے بدن کو زمین پہ لگایا، دونوں ہاتھوں کو مدنی نے پیارے پیارے معصوم ہاتھوں کو کھولا، کھول کے مدنی بولا، اسے دن مک گیا رولا۔ حضور نے ایسے ہاتھوں کو، اب حضور کی ابھی ولادت ہوئی ہے، ایسے ہاتھوں کو بند کیا، بند کر کے سمیٹا، اور آواز آئی بخ بخ۔ ایسے جو ہاتھ تھے پھر مٹھیاں ہو گئی بند، پھر لگ گئی سینے سے، پھر آئی آواز بخ بخ۔ واہ واہ، کیا واہ واہ، دادا ہے نہیں، والد دنیا میں نہیں، ماں اپنے ہوش حواس میں نہیں ہے، تو یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے واہ واہ؟ جس نے کاجل لگایا ہے، جس نے زلفوں کو سجایا ہے، جس نے نظیف لطیف نفیس بنایا ہے، اب جب بن ٹھن سج دھج کے محبوب آیا اور پھر کعبہ محمد علی الدنیا کلہا، آواز آئی کل دنیا پہ میرے محمد نے قبضہ جما لیا۔ اور جب اتنا حسن بھی دیکھا اور اختیار بھی دے دیے، قبضہ بھی کائنات کا عطا کر دیا، تو پھر کیا کہا؟ بخ بخ، واہ واہ۔ کیا اے خوشی دے ویلے آکھی دے واہ واہ یا دکھ ہوئے تھے؟ جنہوں تکلیف ہوں دی ہے وہ کر دے آہ آہ، تو جنہوں ہوں دی ہے خوشی وہ کیا کہتے ہیں؟ واہ 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 کریم امت دا والی۔ یہ خوشی کی آواز ہے۔ اب ربیع الاول میں جو کرے نا واہ، تو سمجھ لینا یہ کعبے والا ہے، یہ محمد عربی والا ہے۔ اور جو چپ کر کے منحوس منہ لے کے نحوست برس رہی ہو رخ نامراد پر، حضور کے میلاد پر، سمجھ لو یہ بتوں والا ہے۔ نہیں سمجھے؟ عجب ہے کہ واہ کریم امت دا والی تے مہر شفاعت کرے دا،
جبریل جہیں جس نوکر تے نبیاں دا سر کرے دا معاذ اور معوذ جنگ بدر میں جن دو نوجوان لڑکوں نے ابو جہل کو پھڑکایا، کس کو؟ اس امت کے سب سے بڑے فرعون ابو جہل کو جن نوجوان لڑکوں نے کاٹ کے گاجر مولی کی طرح کاٹا، اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دوڑا باپ کا بدلہ لینے، معوذ کے بازو پہ ماری تلوار، بازو لٹکا، عاشق بھٹکا، لیکن دیکھا لڑائی میں بازو آڑے آ رہا ہے، تھوڑا سا چمڑا لٹک گیا، رکھ کے اپنے پاؤں کے نیچے کہا تو کیوں یار کے آڑے آتا ہے؟ یہ ہیں سچائیاں، اے جنہ لائیاں انہاں توڑ نبھائیاں۔ اللہ اکبر، اپنا بازو ادھر جا، تو کیوں بیچ میں آ رہا؟ اب لڑتا رہا ایک ہی بازو کے ساتھ، جنگ گئی تھم، نظر گئی نبوت کے چہرے پہ جم۔ اب وہ معوذ ایک ہی ہاتھ کے ساتھ ڈھونڈتا پھرتا ہے، وہ لڑکے وہ چھوکرے کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا کٹیا بازو، وہ اب وہ تو مٹی میں رل گیا، اسے ڈھونڈنے سے کیا؟ کہا واہ جی واہ، دار الشفا میں رہ کے میں بیمار کیوں رہوں، دار الشفا میں رہ کے میں بیمار کیوں رہوں، جب چارہ ہے تو میرا میں ناچار کیوں رہوں۔ اب مجبور ہیں یا مختار؟ ذرا لگا نظر میرے یار، ابھی بات جائے گی کھل، ابھی منکر جائیں گے رول، ابھی جو اس نے کٹا پھٹا مٹی میں اٹا بازو اٹھایا، نوجوان حضور کی خدمت میں آیا، دیکھ کے مدنی مسکرایا، حوصلہ بڑھایا، اس نے کہا سرکار ہم نے جو کرنا تھا کر دیا ہے، پر لجپالا بازو ایک رہ گیا ہے۔ فرمایا نہ گھبرا، ذرا میرے نیڑے، جس مریض کو شفا نہ ہو سارے زمانے سے، وہ تھوڑی سی خاک لے جائے میرے کریم کے آستانے سے۔ یہ مجبور ہوتے ہیں، یہ بے اختیار ہیں، انہیں ڈاکیا کہتے ہیں، انہیں قاصد کہتے ہیں۔ آیا فرمایا بازو کدھر ہے؟ یہ ہے۔ یہ بھی تکلف نہیں فرمایا ذرا مٹی شٹی جھاڑ لا، تو جھاڑ سمیت لا، ایسے رکھ کے ملایا، اوپر کپڑا ڈال کے وہی لعاب ایسے ہاتھ پھیرا، اور یہ ہاتھ پھیرنا بھی نشانہ تھا، بہانہ تھا، ورنہ ہاتھ کی بھی لوڑ نہیں۔ میں نے کیا کہا؟ یہ صرف اس لیے تاکہ فرق رہے، تاکہ اس میں اور اس میں فرق رہے، لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں، ٹوٹلی ہمارے ہی گرفتار نہ ہو جائیں۔ جی اب ایک ایک سمجھدار بندہ وہی ہوتا ہے جو دیگ کے بارے میں پوچھا جائے کہ جناب چودھری صاحب، حاجی صاحب، میاں جی، خواجہ صاحب، بٹ صاحب، جٹ صاحب، دیگ پکی ہے کہ کچی، تو ایک چاول کو انگوٹھے پہ رکھ کے انگلی کو دبائے گا، بتائے گا، یا پوری پلیٹ کھائے گا؟
ان چکر بازی کرے تے پھر تے پوری تھال ہی کھا جائے تے پھر کہ ہن دسدا کیوں؟ ہاں بھوکا ہو ازل کا تو اس سے بندہ پوچھے کہ جناب یہ ذرا دیکھیں دیگ کچی ہے کہ پکی، ایک پلیٹ ورتا ہے کہ دوجی لے ذرا بتاتا ہوں۔ لیکن سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے ایک چاول کو دیکھ کے سمجھ لیتا ہے کہ دیگ کی حالت۔ تو آپ کو بھی میں ساری حدیثیں نہیں سنا رہا، پورا قرآن نہیں، ایک ایک چاول ہر دیگ میں سے تاکہ برات کا پتہ چل جائے، یار کی ذات کا پتہ چل جائے، منکروں کا پتہ نکل جائے، پتہ کٹ جائے، ان کا کلیجہ پھٹ جائے، عاشق اپنے عقیدے پہ ڈٹ جائے۔ صرف آنکھ نہیں، تلواریں ٹکرا رہی ہیں، نیزے ٹکرا رہے ہیں، اور جنگ بدر میں دھول اڑ رہی ہے اور مجاہدوں کی للکار ہے، ہر طرف پکار ہی پکار ہے، اور نظارے میں محو نبیوں کا سردار ہے۔ اچانک ایک صحابی دوڑ کے آیا، نام تھا اکاشا، حضرت اکاشا۔ یا رسول اللہ، اوے کیا ہوا؟ جنگ میں سے دوڑ آیا ہے۔ دوڑا نہیں حضور، تلوار ٹوٹ گئی، چند گنی تلواریں، تلوار ٹوٹ گئی، قسمت پھوٹ گئی، تقدیر روٹ گئی، حضور کی کدھر جاؤں، میں آپ کے دوارے آیا۔ نبی سے ہی فرماتے 2 رکعت پڑھ، یا اللہ مدد کے نعرے لگا، یہی فرمانا تھا نا۔ اس موقع پر یہ کیسا سالار ہے، میرے نبی نے فرمایا نہ گھبرا۔ حضور جہاں بیٹھے تھے میدان بدر میں، حضور کے لیے اونچی جگہ پر ایک جگہ بنائی گئی تھی، اوپر چھڑیوں کی چھت بنا دی گئی تھی، چھپری شریف، عریش چھپر بنا دیا گیا، جھونپڑی شریف۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا گھبرایا ہوا ہے اکاشا، تلوار ٹوٹ گئی، آپ نے اٹھے، ایسے چھڑی اوپر جو تھی، چھڑی نکالی کھجور کی، اے سن طاقت میرے حضور کی، چھڑی کھجور کدے ویکھی جے، کھانا لی نہیں پھڑانا لی۔ تسی سبزی منڈی آلے ہو، جو تک دے ہو انہا کھجوران، اللہ اکبر۔ تو کیا کون سی کھجور؟ کھجور دی تے تسی لاہورج کی آدے ہو، چلو جیڑا کو جے آدے ہو میں نو قبول ہے۔ چھڑی کھجور کی لکڑی، ایسے جو حضور نے ہاتھ مبارک لگایا، کھینچ چھڑی، فرمایا پکڑ تلوار۔ نبینا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا چھڑی ہے، کیوں؟ یہ ہوندا نا تواڈا شیخ پوریا مولوی انہیں اگر مرواؤ ہو، میں جو اٹھا کے یہ کاغذ کہوں لے جاؤ 1000 کا نوٹ، آپ کہیں گے سبحان اللہ۔ اور میرے نبی نے چھڑی پکڑی کھجور کی، دیکھ طاقت میرے حضور کی، اور دیکھ آگے کمال اس خریب کے نور کی، عقیدہ نبی کے ساتھ فولاد ہے۔ حضور نے چھڑی پکڑائی، پکڑ اکاشا تلوار۔ اکاشا نے کہا مہربانی شکریہ۔ اب اس چھڑی کو جو جا کے لہرایا، پہلی کاٹتی تھی ایک سر، جب چلائی مدنی کے ہاتھ والی تلوار، یہ اڑاتی تھی پوری قطار، اڑی گردنیں بے شمار۔ لوگ حیران آکے اوے اکاشا یہ کون سی تلوار ہے جس کا اتنا غضب کا وار ہے، 6 گردنوں کے پار ہے، یہ کہاں کی بنی تلوار ہے؟ اب اس کا سینہ پھیل گیا، چوڑا ہو گیا، ایک تو تلوار، پھر یاد آئے مدنی سرکار۔ غلام وہی ہوتا ہے جس کو اپنے محبوب کا نام سنے اور مانا ہو۔
اسی لیے ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہر مومن کا چہرہ کھل جاتا ہے اور ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کن کا محبوب پیارا داتا ہے. یہ معیار ہے کتنا پیار ہے، کیونکہ ہونٹوں پہ جتنا ذکر اذکار ہے اتنا ظاہر پیار ہے. پوچھ رہے ہیں اوکاشا کہاں کی بنی ہے یہ تلوار؟ اوکاشے نے چوڑا کر کے سینہ کہا وہ جو ٹوٹ گئی، وہ جو ٹوٹ گئی وہ بنی تھی لوہار کی، اور یہ جو چل رہی ہے یہ مدنی سرکار کی. یہ مجبوری ہے یا اختیار ہے؟ میں نے کہا کہ میں ایک ایک مثال دیتا جا رہا ہوں، ورنہ میرے حضور کی زندگی اسی جنگ بدر میں ایک ثابت ہے سلمہ بن اسلم، اس کی بھی تلوار کو ایسے ہی کیا تھا. لیکن میں عرض کر رہا تھا ایک ایک مثال. ایک صحابی آئی عید، ہر بندہ عید منا رہا ہے اور بکرے دمبے اونٹ خریدنے جا رہا ہے. ایک غریب عقبہ اور ابو بردہ آنسو بہا رہا ہے. وہ عید کے دن قریب تم روتے ہو، لجپالا دل بڑا کرتا ہے قربانی کرنے کا، پر غریب ہوں پلے کچھ نہیں. فرمایا کچھ ہے؟ سونا ایک 6 مہینے کا بکرے کا بچہ ہے، اور اگر آپ اجازت دیں کر لوں. پورے سعودی عرب، قطر، دبئی، ابو ظبی، پاکستان، پوری دنیا کے علماء کو 10-10 ہزار روپیہ پیش کر کے فتویٰ لے کے دکھا. تو 10-10 5-5 دے دیتے وہی بڑا ہے. بولے کیا کتنا ایک دن بھی کم ہو تو مولوی صاحب گھٹنے بھی رکھ دیتے ہیں، دانتوں کو بھی جپیڑ کے کہتے ایک دن بھی کم ہو تو نہیں لگتا. کیوں؟ ایک دن کا بھی تسی انج لا لیندے ہو، ویسے میں کہہ رہا. اللہ اکبر. ایک دن بھی کم ہو عمر تو قربانی جائز نہیں. سرکار نے دیکھا غلام کا چہرہ، اس کو دیکھ کے تیرا نوری مکھڑا بھول گیا سانو اپنا دکھڑا. حضور نے ایسے چہرے پہ ڈالی نظر اور بڑی جو ٹوٹے دل پہ نظر. فرمایا ابو بردہ جی کریم، عقبہ جی غریب نواز مسکین کھڑے ہیں. فرمایا جاؤ 6 مہینے کی قربانی کر دو. کہ جاؤں کر دیں؟ فرمایا ہاں میں ذمہ دار ہوں، پر اور کوئی نہ کرے تمہیں سپیشل اجازت دے رہا ہوں. صرف تمہارا استثناء ہے. جیسے زرداری پہ قانون ہاتھ نہیں ڈال سکتا پاکستان کا، تمہارے اوپر بھی کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا بندہ سارے جہان کا. اللہ اکبر. جاؤ. جی یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں تشریعی اختیار. خدا کے قانون کے اندر قانون خدائی یہ ہے کہ پورے سال کا، لیکن یہ اختیار ہے آمنہ کے لال کا. جی یہ تشریعی اختیار ہے. ویسے آپس میں بیٹھے، سونا مرد کے لیے حلال ہے یا تسی گلے والی زنجیری نہ اتارو، مسئلہ تے صحیح دسو. یہ جڑی انگوٹھی تسی پائی ہوئی ہے سونے والی، وہ تو ہے تو ناجائز. اچھا مسئلہ میں پوچھ رہا ہوں، یہ جڑی تسی ماشاءاللہ مرداں نے کان چھدوا کے تے والی شریف پا کے یہ بادام بڑیا مونگ پھل لیے، نہیں سمجھے؟ خطرناک جگہ تے میں بیٹھا. کیوں جی؟
مرد کو مرد والی شکل اچھی لگتی ہے، مرد کو مرد والا زیور اچھا لگتا ہے. ہو مرد پہن لے چوڑی، یہ کیا کرتا؟ ہو مرد پہن لے والی، تو کاہے مالی؟ چودرا ہٹیں بالیوں سے نہیں ہوتی، چہرے مرد والے رکھو، سینے مرد والے رکھو. سونا مرد کے لیے کہ سجے کھبے ویکھو کو ستے جے بندے جمعے تے بھی ستے جے، سبحان اللہ. سونا مرد کے لیے، عورت کے لیے حلال ہے، مرد کے لیے حرام ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے. لیکن میرا نبی پھر میرا نبی ہے، میرے نبی کی بات نہ پوچھو. سونا جو مال غنیمت میں آیا سرکار نے اٹھا کے تقسیم فرمایا. ایک صحابی نوجوان آ کے اس نے ڈیرا حضور کے ایک پہلو میں لگایا اور نظر لگائے بیٹھا ہے. ایک انگوٹھی پہ اللہ کرے اے نبی کرم کماوے تے میرے ہی سے آوے، سونی بڑی ہے انگوٹھی. آ کے پہلو میں بیٹھ گیا، سامنے بھی نہیں. اس کا نام تھا برا بن عازب. بیٹھ گیا ادھر، حضور نے سب کچھ بانٹ دیا. سخی